تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ قدر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ قدر کی بہت ساری معنی ہوتی ہیں، لیکن دو معنی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ قدر کی پہلی معنی ہوتی ہے تنگ آ جانا۔ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہیں، ویقدر، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو کم کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رزق کم کر دیتے ہیں۔ قدر کی یہ معنی ہوتی ہے کم کرنا۔ تو اس سورت کو سورۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اس میں یہ پوری روح زمین تنگ آ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے۔ اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ اللہ کی رحمت کو یہ جگہ برداشت کر سکے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر، لیلۃ القدر، سورۃ القدر۔ قدر کی یہ معنی ہوتی ہے۔ قدر کی دوسری معنی ہوتی ہے تقدیر۔ قدر کی دوسری معنی ہوتی ہے تقدیر۔ لیلۃ القدر، سورۃ القدر، اس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم میں نے نازل کیا ہے، یہ ایک برکت والی رات میں نے نازل کیا ہے۔ وہ برکت والی اتنی برکت والی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر عزت والا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کو اولاد ہونی ہے، اس کو اتنے بچے ہونے ہیں، اس کو یہ رزق ملنا ہے، یہ تکلیف آنی ہے، یہ شفا ملنی ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، اس لیلۃ القدر والی رات میں فرشتوں کو وہ ڈیوٹی جو ہے حوالے کر دی جاتی ہے۔ فرشتوں کے کام حوالے کیا جاتا ہے کہ یہ پورا سال ہے، اس سال میں فلاں تاریخ فلاں جگہ پہ اس بندے کو یہ چیز ملنی چاہیے، یہ تکلیف ہے، خوشی ہے، روزگار ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتوں کو ذمہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیتے ہیں فرشتوں کو، اس لیے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ القدر۔ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے نا جو۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، جس طرح یہ سورت نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوتا تھا جس نے 1000 مہینے مسلسل جہاد کیا، 1000 مہینے تک مسلسل دن رات وہ جہاد کرتا رہا۔ جب تھک جاتا بیٹھ جاتا روٹی کھا کے یا تھوڑا بہت آرام کر کے، یعنی وہ اپنا جو اسلحہ تھا اس کے جسم پر، جو ہتھیار تھے وہ نہیں اتارتا تھا۔ 1000 مہینے تک وہ دشمنان اسلام سے لڑتا رہا،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ کیا خوب ان کی نیکیاں ہوں گی. 1000 مہینے تک وہ اللہ کے راستے میں اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتا رہا. اور دوسری حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو 800 مہینے تک 800 مہینے اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ رات کو ساری رات نماز پڑھتا تھا اور دن کو وہ جہاد کرتا تھا. اس طرح بڑے بڑے جو عبادات ہیں، جس طرح حضرت شیس علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اور بہت سارے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے سامنے ان کی خدمات بیان فرماتے تو صحابہ کرام کو یہ شوق ہوتا تھا کہ اللہ کرے کوئی ایسا ہمیں بھی موقع مل جائے. ہماری تو عمر ہی کم ہے نا، 80 سال 70 سال 100 سال 80 سال 70 سال 100 سال. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خیال آیا کہ پھر تو پہلے زمانے والے لوگ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے. ہماری عمر بھی نہیں تھی، زندگی بھی نہیں، ان کی عمریں زیادہ تھیں، نیکیاں زیادہ ہو گئی. ہماری عمریں کم ہیں، نیکیاں کم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت اور محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت اور محبت اور رفاقت کی وجہ سے صحابہ کرام سے لے کر وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ پیکیج منظور کر لیا. کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ ایک رات عبادت کر لیں، بس ایک رات میں عبادت کر لیں، 1000 مہینوں تک عبادت کا ثواب لکھ دوں گا. یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری. یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ پیکیج نہیں تھا. جتنا کام کرتے اتنی مزوری ملتی، اتنی اجرت ملتی، اجر ملتا، نیکیاں ملتی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات نیکی کرو، 1000 مہینے تک اجر ملتا رہے گا. لیلۃ القدر والی رات کون سی رات ہے یہ لیلۃ القدر والی؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، وہ پہلے میں مختصر آپ کو سناتا چل. بعض روایات میں آتا ہے کہ پورے سال میں کسی بھی وقت لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. رمضان شریف ہو، رمضان شریف سے پہلے بعد میں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 رمضان المبارک لیلۃ القدر ہے. بعض روایات میں آتا ہے 9 11 18 9 رمضان 11 رمضان 18 رمضان لیلۃ القدر ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی روایت صحیح ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا لیلۃ القدر کا علم کسی کو نہیں. بھائی اس کی دلیل، ہاں اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں، مختصر سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی مبارکہ میں آئے. دیکھا کہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کسی بھی معاملے پر. مسجد میں بحث مباحثہ چل رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو، میں ایک بڑی بات آپ کے پاس لے کے آیا تھا، لیکن آپ کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھ سے واپس لے لی.
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خبر دی تھی مجھے، بہت بڑا انعام کیا تھا، اور میں وہ چیز لے کے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ صحیح وہ کیا چیز تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کا علم تھا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، کس ٹائم ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلات مجھے بتائی تھی، وہ میں آپ اس کا ٹائم یعنی لیلۃ القدر کس ٹائم ہوتی ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانے آ رہا تھا، لیکن آپ کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھ سے واپس لے لی۔ اب جتنا یاد ہے وہ بتا رہا ہوں، اب جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ مجھے یاد ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اخیر والے جو 10 دن ہوتے ہیں، 21 سے لے کر یعنی 30 تک، 30 29 تک، کبھی 30 ہوتے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں، یہ 10-9 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں آپ ڈھونڈ لیں کوئی بھی کسی بھی ٹائم لیلۃ القدر ہو سکتی ہے ان 10 دنوں میں۔ پھر فرمایا کہ طاق راتوں میں کہ 21 23 25 27 29 طاق راتوں میں آپ ان کو ڈھونڈ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ رات مل جائے، یعنی آپ بیٹھ جائیں ان 5 راتوں میں، آپ بیٹھ جائیں، جو بھی رات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ کے 1000 مہینوں کا اجر دے دیں گے، متعین نہیں وہ کون سی رات ہے۔ ہاں لیکن میں بتا رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں، بعض حضرات کیا کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر کی نشانیاں بتا دیتے ہیں، کس طرح کہ بھئی پہلی رمضان المبارک جو ہے وہ اگر ہفتے کا دن ہوتا ہے، مثال کے طور میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی بتانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہفتہ جو ہے پہلی رمضان ہفتے کا دن ہوتا ہے تو جو لیلۃ القدر ہے وہ 27 کو ہوتی ہے۔ بھائی کہ اگر پہلی رمضان المبارک، پہلا روزہ جو رمضان المبارک کا ہوتا ہے، اگر وہ منگل کا ہوتا ہے تو 29 ہوتی ہے، 29 والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اس طرح یعنی وہ ایک نشانی بتا کے، نشانیاں بتاتے ہیں، دنوں کے حساب سے وہ نکالتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے واضح الفاظ مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کی علامات بتائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو جو ابھی والے حضرات اندازہ لگاتے ہیں ادھر ادھر سے، اس کو ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی۔ اب فرمایا اطلبوہا فی العشر الاخیر، کہ اخیر رمضان شریف کے اخیر والا جو عشرہ ہے، 10 دن ہے، ان میں آپ ڈھونڈ لو، طاق راتوں میں ڈھونڈ لو، 21 23 25 27 29، جب بھی اللہ چاہے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور نشانیاں بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ دنوں کے حساب سے، اور چاند 29واں ہوتا ہے، 30واں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی نشانیوں کے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا ہے تو 21 ہوتی ہے، اگر یوں ہوتا ہے تو 25 ہوتی ہے۔ لیکن یہ نشانیاں کہیں پر آپ سن بھی لیں تو ان پر اعتماد نہ کرنا، یقین نہ کرنا کہ جب آپ علیہ السلام نے بات کو واضح کر دیا ہے تو مزید اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ جب آپ علیہ السلام نے
واضح الفاظ مبارکہ میں فرما دیا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کو آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں 5 راتوں میں، تو ہم نے تلاش کرنی، ایک رات بنا کے بیٹھنا نہیں۔ ہاں البتہ اس کی نشانیاں ہیں، لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں۔ کون سی؟ ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ رات تیز سرد بھی نہیں ہوتی، تیز گرم بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر گرمی کا موسم ہے تو گرمی بھی تیز نہیں ہوگی، اگر سردی کا موسم ہے تو سردی بھی تیز نہیں ہوگی، ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پوری رات میں ستارے شیطان کو نہیں مارتے۔ دیکھتے ہیں نا رات کو ستارہ شیطان کو مارتا ہے نا، شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ستارے شیطان کو مارتے بھگاتے ہیں نا، پوری رات میں ستارے شیطان کو نہیں بھگاتے کیونکہ شیطان اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ دوسری نشانی یہ۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ صبح کا سورج جب نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، اس کے کرنیں تیز نہیں ہوتے۔ جب وہ زمین سے باہر نکلتا ہے تو دیکھنے میں چاند کی طرح ہوتا ہے، چاند کی دھیمی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی دھیمی روشنی ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی۔ سورج کی تیز ہوتی ہے، کرنیں تیز ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر والی رات کی نشانی یہ ہے کہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی دھیمی روشنی ہوتی ہے، چاند کی طرح اس کی روشنی ہوتی ہے، تیز کرنیں اس میں نہیں ہوتے۔ اور اس رات کی یہ بھی علامت ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، روح اترتا ہے۔ بھائی روح کیا چیز ہے؟ روح کے متعلق بہت ساری چیزیں روح کے زمرے میں آتی ہیں۔ جبریل امین بھی روح ہے، جبریل امین کو بھی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں لیلۃ القدر والی رات، اس زمین پہ لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی عبادت اور ان کے ساری اور آہذاری اللہ سے پکارنا مانگنا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ روح ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق ہے جو فرشتے بھی نہیں، انسان بھی نہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں، لیکن وہ جو مخلوق ہے روح کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، وہ مخلوق ہے۔ لیکن وہ کہاں پہ رہتی ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، کہاں پہ رہتے ہیں وہ نہیں۔ لیلۃ القدر والی رات صرف فرشتے اس مخلوق کو دیکھتے ہیں بس، پھر وہ چلی جاتی۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں وہ مخلوق کہاں پہ رہتی ہے مخلوق رہتی ہے، فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کو کیا کھلا رہے ہیں کیا چیز ہے اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس مخلوق کو روح کہتے ہیں۔ روح ایک بڑی مخلوق ہے، ایک جس کے 70,000 چہرے ہیں، ایک چہرے میں 70,000 منہ ہیں، ایک منہ میں 70,000 زبان ہیں، ایک زبان سے 70,000 زبانیں، 70,000 لینگویج بیک وقت بول سکتا ہے۔ بھائی میں ابھی اردو میں بات کر رہا ہوں، جب سندھی میں بات کروں گا تو اردو والی بات پوری ختم ہو جائے گی، پھر انگلش میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو اردو بند ہو جاتی ہے، پھر عربی میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو انگلش بند ہو جاتی ہے۔ ایک زبان ایک مرتبہ ایک لینگویج بول سکتی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری مخلوق ہے روح، جس کو منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ایک زبان سے بیک وقت 70,000 زبانوں میں وہ بات کر سکتا ہے، 70,000 لینگویج بیک وقت ایک زبان سے وہ بول سکتا ہے۔
اور ان زبانوں سے ہر وقت وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان زبانوں سے ہر وقت اللہ کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ روح۔ وہ فرشتہ بھی لیلۃ القدر والی رات اترتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی آتے ہیں، وہ روح بھی آتے ہیں۔ کہ روح کی کتنی معنی ہم نے کی؟ حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ ایک اور مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، فرشتے نہیں، فرشتے بھی ان کو صرف لیلۃ القدر والی رات ہی دیکھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ روح ایک بڑا فرشتے کی طرح کہیں یا کوئی ایک مخلوق ہے بڑی جس کی اتنی زبانیں ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلۃ القدر والی رات یہ سارے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اترتے ہیں کہ دیکھو، جاؤ دیکھو جن انسانوں پر اعتراض تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انسان تو فسادی ہے، یہ انسان تو قتل و غارت کرے گا، زمین کا نظام بگاڑ دے گا۔ جس انسان پر اعتراض تھا، جاؤ ان کو دیکھے کیا کر رہے ہیں، بگاڑ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں کہ سائیں زبردست عبادت کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی مانگ رہا ہے اے مولا کریم مجھے رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ گواہ بن جاؤ، میں نے دے دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اے مولا کریم قبر کے عذاب سے نجات دلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے قبر کے عذاب سے نجات دے دی ان کو۔ کوئی کہتا ہے مولا کریم جہنم کے عذاب سے بچا، کوئی کہتا ہے مولا کریم قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی سفارش نصیب فرما، کوئی کہتا ہے مولا کریم مرنے کے وقت مجھے کلمہ طیبہ نصیب فرما، کوئی کہتا ہے پوری زندگی ایمان احسان اخلاص کے ساتھ دنیا سے جب چلیں، جب موت آئے ایمان احسان اخلاص کے ساتھ موت آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ گواہ بنو، میں نے سب کی سب دعائیں قبول کر دی۔ یہ ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ فرشتہ بھی اس رات میں آتے ہیں اور روح بھی آتے ہیں انسان کے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی میں فرشتوں کو ساروں کو بیٹھتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کس طرح میری عبادت کر رہے ہیں، کس طرح میری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رحمت نصیب فرمائے، اس مذہب اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کلام پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔